الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، پس نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے اور نہیں تھے یہ لوگ ہدایت پانے والے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں دیکھتے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے، گنگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان کی طرف سے اترنے والی اس بارش کی ہے جس میں تاریکیاں، گرج اور بجلی کی چمک ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں بادل کی کڑک سے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے. سامعین کی وقار، منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 4 سے لے کر یہاں تک بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ منافقین کی حالت کیسی تھی. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ منافق لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. ہدایت اللہ دے رہا تھا لیکن ہدایت انہوں نے نہیں لی، بلکہ کیا لی؟ انہوں نے گمراہی لی. تو یہاں پر ایک وہ سوال یہ بنتا ہے، یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تو پہلے کیا تھے؟ کافر تھے. وہ پہلے کیا تھے؟ کافر تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے میں. اس کا ایک مطلب تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ کیا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. ہر پیدا ہونے والا بچہ کس پر ہوتا ہے جی؟ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. پس پھر اس کے بعد فاباہ، پس اس کے باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں. اس کے گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے اس بچے کو وہ ویسا ہی کیا کر دیتے ہیں؟ بنا دیتے ہیں. دوسرا اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جو بندہ بالغ ہو جاتا ہے، عقل مند ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، بافہم ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی ہر تخلیق کردہ چیز خود بول کر بتا رہی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، میرا خالق کوئی ہے. تو اب اگر کوئی مرنے کے بعد اللہ کے پاس جائے گا نا تو کہے گا کہ میرے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا. تو اللہ کہے گا میری ساری مخلوق تجھے نظر نہیں آئی؟ اس سے مجھے میں نظر نہیں آیا کہ بھئی اللہ نے کیا بنایا ہے؟ آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، یہ کوئی ہر بندہ بنا سکتا ہے؟
تو 7 زمینیں سر. تو اس لیے عقل اور شعور کے باوجود اگر کوئی بندہ حق کو نہیں پہچانتا تو گویا کہ اس نے کس کو خریدا ہے؟ گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں. ہمارے استاد محترم تھے مولانا عاصم شہزاد صاحب، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. انہوں نے ایک دفعہ بتایا کہ میں جہاں پر جمعہ پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا تو مجھے کچھ دوست جو ہے وہ اخبار دیا کرتے تھے. اسلامی اخبار تھی، نام میرے ذہن میں غالباً القلم اخبار تھی یا کوئی اور تھی. اس استاد جی کہتے کہ وہ اخبار میں 2-3 دوستوں کو وہاں پر جو نمازی تھے ان کو دیا کرتا تھا. استاد جی فرماتے ایک دن نا ایک آدمی جس کو میں کیا دیتا تھا؟ اخبار دیتا تھا، وہ میرے پاس آیا اور اخباریں کیا لے کر آیا؟ واپس لے کر آیا. تو میں نے اس سے اخباریں لی تو میں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا آج کے بعد آپ نے مجھے اخبار نہیں دینی، آج کے بعد آپ نے مجھے اخبار نہیں دینی. میں نے کہا یار آپ کے نہ پیسہ لگ رہا ہے، نہ آپ کی محنت لگ رہی ہے، نہ آپ کا کوئی مشقت ہو رہی ہے. میں اخبار لے کر آتا ہوں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، میں آپ کو اخبار دے دیتا ہوں، آپ گھر میں پڑھے. اس نے بڑا عجیب جملہ کہا. اس نے کہا آپ اخبار دیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب میں اخبار کو پڑھتا ہوں اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں. جب میں اخبار کو پڑھتا ہوں تو میرے دل میں کیا ہوتی ہے؟ نیکی کرنے کی کیا ہوتی ہے؟ ایک تمنا پیدا ہوتی ہے. اور پھر وہ جب کرنی ہوتی ہے تو بعد میں مسائل بنتے ہیں، نہ کرو تب بھی مسائل بنتے ہیں. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اخبار پڑھوں گا نہیں. میرے دل کے اندر نیکی کی تمنا پیدا ہوگی نہیں. میں ایسے ہوں جیسے کیا ہوں؟ جاہل ہوں. تو اس لیے آپ مجھے اخبار نہ دیا کریں. ایسی لوگوں کی سوچ ہے کہ اگر لوگوں کو فری میں ہدایت کا قرآن فری میں مل رہا نہیں مل رہا، مجھ سے لے لو جتنے چاہیے، میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن ترجمے کے ساتھ بھی دیتا ہوں، تفسیر پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ آپ میں سے ہو یا مجھ کوئی بھی ہو، مجموعی طور پر ہم خراب ہو چکے ہیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی بات اگر دیکھنی ہے تو وہ چیک کرے گا کہ شارٹ کٹ ہو. 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو ہو میں اسی کو دیکھوں گا، اس سے زائد کو نہیں دیکھوں. لیکن اگر وہیں پر ڈرامہ آ جائے، کوئی فلم آ جائے، کوئی گانا آ جائے، گھنٹوں گھنٹوں ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہم بور بھی نہیں ہوتے. لیکن جہاں پر دین کی، قرآن کی، اسلام کی، سیرت کی بات آ جائے، حدیث کی بات آ جائے، ہم یہاں پر دیکھ لیں 2-4 منٹ اوپر ہو جائے، ہر بندے کی نظر اوپر چلی جاتی ہے، ٹائم زیادہ ہو. تو اس لیے یہ آج کا دور بھی وہی ہے کہ ہم ہدایت کو پسند نہیں کرتے، اس کے بدلے میں گمراہی کو پسند کرتے ہیں. جیسا کہ منافقین گمراہی کو کیا کرتے تھے؟ پسند کر، انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فرمایا کہ ان کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا اور نہ ہی وہ ہدایت والے لوگ تھے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله. پس جب اس آگ نے اضاءت روشن کر دیا، ما حوله ارد گرد تمام اطراف کو روشن کر دیا. ذهب الله بنورهم. اللہ تبارک و تعالی اس کی روشنی کو، اس کے نور کو کیا کر گیا؟ لے گیا. بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں کیا کر دیا؟ وتركهم ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ کچھ بھی دیکھتے نہیں. منافقین نے کیا کیا کہ کفر، شرک، رسم و رواج، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اندھیرے میں تھے اور تاریکیوں کے اندھیرے میں تھے. لیکن انہوں نے بظاہری طور پر کلمے کا کیا لیا؟ کلمے کی روشنی کو لیا اور بظاہر اپنے اوپر کلمے کو کیا کر لیا؟ لاگو کر لیا کہ قالو آمنا، ہم کیا لے کر آئے ہیں؟ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اور اس کا بظاہری طور پر ان کو فائدہ بھی ہوا. سب سے پہلا فائدہ کیا ہوا؟ کہ مال غنیمت ان کو ملنا شروع ہو گیا. اس سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا ہونا شروع ہو گئے؟ بچنا شروع ہو گئے. تو یہ ظاہری جو ہے ان کو فوائد نظر آ. لیکن جو ہی سانس بند ہوگی اس کے بعد نہ قبر میں ان کی خیر ہے، نہ میدان محشر میں ان کی خیر ہے، نہ اس کے بعد جب ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، پھر جب حساب کتاب کے بعد ان کو سزا دی جائے گی، کہیں بھی مرنے کے بعد ان کی خیر نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے تو جو حقیقی روشنی ہے، قرآن ہے، کلمہ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اس سے انہوں نے حقیقی طور پر ظاہری طور پر تو انہوں نے روشنی لے لی. لیکن جو ہی ان کی سانس بند ہوگی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کا بدلہ ان کو دیں گے.
وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ وہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے کانوں میں کوئی مسئلہ ہے، وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے، سننے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق بات سننے کو تسلیم، سن کر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ گونگے ہیں، کیا ہیں بھائی؟ گونگے ہیں، جو مرضی ہو جائے ان کے سامنے، حق روزے روشن کی طرح واضح ہو جائے، لیکن مجال ہے کہ وہ اس حق کو اپنی زبان سے کیا کریں؟ بیان کر کے دیکھیں۔ زبان ہونے کے باوجود وہ حق بات کو بیان نہیں کرتے۔ اور اسی طرح وہ اندھے ہیں، جو کچھ مرضی ہو جائے وہ حق کے نقوش کو دیکھ کر پہچانتے نہیں، جیسا کہ وہ کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، یہی حال ہمارا ہے۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، ہمارا حال بھی ہے۔ ایک آدمی اندھا ہو، گنگا ہو، بہرا ہو، وہ راستے پر چل سکتا ہے۔ ایک آدمی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے لیکن کانوں سے سن نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بول نہیں سکتا، تو وہ کچھ نہ کچھ چل سکتا ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں بھی نہیں ہے، بول بھی نہیں سکتا، کانوں سن سکتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ہیلپ کر سکتا ہے کہ بھئی دائیں چلو بائیں چلو۔ لیکن اگر کسی کے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، وہ راہ راست پر کیسے چلے گا؟ آج ہم نہ حق سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدمی کا پھر میرے ذہن، ایک آدمی کہتا کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنا کرتا تھا، میں اب نہیں سنتا۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنا کرتا تھا، میں اب نہیں سنتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں جو ہے وہ دل میں تیر کی طرح لگتی۔ میں نے کہا پھر کہنا میں اب نہیں سنتا۔ میں کیوں؟ کہنا یار وہی بات ہے جو پہلے کی بات، سنتا ہوں دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ کیا کروں؟ نماز پڑھوں، کیا کروں؟ قرآن پڑھوں، سنتا ہی نہیں ہوں تو اب دل میں پیدا ہی ہوتا۔ تو ہم اچھی بات سننے کے لیے تیار آج نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی لٹ رہا ہو، ہمارے سامنے کوئی ذلیل ہو رہا ہو، ہمارے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو، ہم کہتے ہیں اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہم کیوں حق بول کر اپنی جان کو بنسائے؟ ہمیں کتنی نفلوں کا ثواب ملے گا؟ آج ہم بھی حق بولنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے سامنے کچھ بھی ہو جائے، ہم سیدھے، ہم جتنا مرضی کہہ کے دیکھ لیں، مولوی تڑپ جائے ممبر پر بیٹھ کر کہ فلاں کام ہے، چلو اٹھو بھئی ہم چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مولوی کہے جاؤ بھئی، میں نہیں جاتا تم جاؤ، وہ دو لاکھ بات ہے۔ مولوی کہہ رہا آؤ میں بھی چلتا ہوں، پھر بھی نہیں چلنے کے لیے۔ تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان منافقین کی حالت وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان کی طرف سے اترنے والے اس بارش کی ہے جس میں تاریکیاں ہو، گرج اور بجلی کی چمک ہے۔ اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں بادلوں کی کڑک سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔